إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا تھا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے انسان کی ذات کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ بیان فرمائی، پھر یہ فرمایا کہ میں نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم جانتے ہو، کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اللہ مالک نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، چاہے وہ درخت ہیں، وہ پہاڑ ہیں، وہ پرندے درندے چرندے ہیں، حتیٰ کہ انسان کو بھی ایک دوسرے کے سکون کے لیے زوج یعنی جوڑا پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے افلاک کے اوپر اپنی نشانیاں سورج اور چاند ان کے متعلق بتایا، دن اور رات کے متعلق بتایا کہ میں کس طرح دن کو کھینچ کے الگ کر کے رات کو پہچاتا ہوں۔ اب اللہ مالک اپنی ایک ایسی نشانی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو آج دنیا میں جتنا کاروباری سیٹ اپ ہے یہ بالکل ڈسٹرب ہوتا ہو ہی نہ سکتا۔ وہ ہے سمندروں کے اوپر کشتی چلانا۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر اگر کسی کو اس بات کا علم ہوا تھا یا اس بات کو کیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ 950 سال ہو گئے ان کو دعوت اللہ کی توحید بیان کرتے، انہوں نے نہیں قبول کیا، اللہ ان کا کوئی گھر نہ چھوڑنا۔ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور ہم یہ پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میں خود دیکھ رہا تھا، یعنی اس کے بنانے کی انسٹرکشن جو ہے یہ اللہ رب العزت دے رہے تھے۔ حالانکہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ لوہا ہے یا لکڑی، اسے آپ پانی میں جو ہے گرائیں گے تو یہ ڈوب جائے گا، لیکن وہی لوہا اور لکڑی ایک خاص زاویے پہ بنا کے اس کے اوپر منو ٹنور سامان لاد دیں وہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا جائے گا۔ تو یہ چیز نوح علیہ السلام سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وآیۃ لہم، یہ بھی ہماری بہت بڑی نشانی ہے، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ تمہاری اولاد کو اس نے اٹھایا۔ اولاد سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، میں اس کے بعد اور بھی ایسی سواریاں پیدا کروں گا جس پہ تم سوار ہوگے۔ اور ہم دیکھتے ہیں پہلے کشتی چھبوؤں پہ چلتی تھی، ہاتھ کے ساتھ اسے چلایا جاتا تھا، اس کے بعد اس میں ترقی ہوئی، باندھ بنے، وہ ہوا کی رو پہ چلتی تھی، اور اس کے آگے پھر اس میں انجن لگ گئے، یہاں تک کہ راکٹ انجن لگ گئی، اتنی فاسٹ کشتیاں بن گئی ہیں کہ انسان کو دیکھ کے خوف آتا ہے۔
اور اسی طرح اتنے بڑے بڑے جہاز کہ ہزاروں ٹن سامان لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری میری نشانیاں ہیں، جب تک میں چاہوں تو یہ چلتے ہیں، جب تک میں چاہوں تو یہ تیرتے ہیں، جب تک میں چاہوں تو یہ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اگر میں چاہوں تو انہیں رستے کے اندر غرق کر دوں اور کوئی ان کی آواز تک نہ سن سکے، نہ انہیں پا سکے۔ اور ہمارے لیے بہت سی زندگی میں تاریخ کے اوراق کو پلٹے تو بڑی عبرت کی چیزیں ہیں۔ یہ گزشتہ صدی برطانیہ نے ایک جہاز بنایا ٹائٹینک، اور وہ بنانے کے بعد انہوں نے اس کی بڑی تشہیر کی کہ ہم نے ایک بڑا زبردست جو ہے ایجاد کی ہے، بہت زبردست چیز بنائی ہے۔ لوگوں نے اس پہ سوار ہونے کے لیے پہلے سفر میں بہت جو ہے مہنگی ٹکٹیں لی کہ ہم ایک عظیم جہاز کے اوپر سفر کرنے والے ہیں، اور جب اس کی سب سے پہلا سفر شروع ہونا تھا تو اس کے کپتان نے ایک ایسی بات کی جو رب کو غیرت آ گئی، کہنے لگا یہ اتنی مضبوط چیز بنائی ہے ہم نے، دولت برطانیہ نے ایک ایسی عظیم چیز بنائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر خدا بھی اسے توڑنا چاہے تو نہیں توڑ سکتا، لیکن مالک سب سے طاقتور ہے۔ یہ اپنے سفر کے چند گھنٹوں کے بعد کس چیز سے ٹکرا کے غرق ہو گیا، آج تک یہ پردے میں چیز ہے، وہاں نہ چٹان نظر آتی ہے نہ کوئی چیز۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اللہ چاہتے ہیں میں جب چاہوں جسے چاہوں غرق کر دوں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کی آواز تک نہ پہنچے کسی کو، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، نہ ان تک کوئی پہنچ سکے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسان اپنے سفر سے سلامتی کے ساتھ واپس لوٹ آئے اور اللہ اسے مہلت دے دے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ صرف بحری جہازوں کی بات نہیں ہے، آج ہماری سواریاں گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، جہاز ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں وہی جہاز جو اڑ کے بڑی محفوظ طریقے سے دوسرے سمندروں کے پار پہنچا دیتا ہے، جب اللہ کی مرضی نہیں ہوتی اس میں آگ لگ گئی، کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے کہ ساری کی ساری سواریاں جل کے خاک ہو جاتی ہیں، ان کی لاشیں تک نہیں پہچانی جاتی۔ اسی طرح گاڑیاں عمومی طور پہ ہم سنتے ہیں جی بہت بڑی گاڑی، خوبصورت، ٹائی راڈ کھل گیا جی، اور ابھی کل پرسوں کی بات ہے، سندھ کے اندر ایک ویگن، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، 12 لوگ اس کے اندر تھے، جل کے خاک ہو گئے، اللہ معاف فرمائے۔ اسی طرح ہمارے یہاں راوالی میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس طرح کا۔ یعنی اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ جب ہم ایک سفر پہ جاتے ہیں اور سلامتی کے ساتھ واپس آتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، یہ میری رحمت ہے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، میں ایک مدت تک تمہیں اور مہلت دے دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں کو پہچاننا چاہیے کہ ہمارا مالک ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے، ہماری حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو جو اللہ ہماری زندگی کا محافظ ہے، کیا اس کا کوئی حق نہیں کہ ہم اس کی بات مانیں؟ اس کا کوئی حق نہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں؟ کیا اس کا کوئی حق نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا شکر، اپنا ذکر، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی ان نعمتوں کی قدر کریں کہ جو اللہ رب العزت ہمیں عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے،
کہ جب انسان کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، گٹھڑی میں باندھ کے لوگ آتے ہیں، گھر والے یا دوسرے دیکھ نہیں سکتے اس کو۔ تو اگر اللہ مالک ان سواریوں پہ اپنی حفاظت کرتا ہے، یاد رکھیں عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ جب سواریوں میں بیٹھتے ہیں تو بجائے اس بات کی کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، ہم اللہ رب العزت سے اس کی پناہ طلب کریں، اور اللہ رب العزت کے دیکھیں سفر کی دعا ہی بڑی عجیب ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے ہاتھ میں مسخر کیا، میرے کنٹرول میں دیا، وگرنہ میں تو ایسا کرنے والا نہیں تھا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، لوٹ کے مجھے اسی کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان نشانیوں کو دیکھ کے اپنی قدر کرنے کی، اپنی پہچان کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔